بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا اسلامی تشخص یعنی ارکان اسلام۔ ارکان اسلام میں سے اسلام کا جو سب سے پہلا رکن ہے کلمہ توحید، کلمہ شہادت، اس کے متعلق پڑھا تھا۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے صلاۃ یعنی نماز، ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن۔ ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے صلاۃ یعنی نماز۔ صلاۃ کا لفظی معنی، صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے، صلاۃ کی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی دعا کرنا، درخواست کرنا، قریب ہونا اور اچھا ارادہ کرنا۔ فارسی میں لفظ صلاۃ کو نماز کہا جاتا ہے اور یہی لفظ اردو میں مستعمل ہے۔ صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی دعا کرنا، درخواست کرنا، قریب ہونا، اچھا ارادہ کرنا وغیرہ، اور صلاۃ کو فارسی زبان میں نماز کہا جاتا ہے، اردو کے اندر بھی یہی لفظ مستعمل ہے۔ صلاۃ کے اصطلاحی معنی افعال مخصوصہ کو اوقات مخصوصہ میں ادا کرنے کا نام نماز ہے۔ افعال مخصوصہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے، تکبیر تحریمہ وغیرہ، یہ مخصوص افعال ہے کہ جو ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، پھر ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے، پھر انسان رکوع میں جھک گیا ہے، پھر رکوع سے کھڑا ہو گیا ہے، اور پھر سجدے میں چلا گیا، پھر بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ افعال مخصوصہ ہے۔ ان افعال مخصوصہ کو اوقات مخصوصہ میں ادا کرنا، وہ مخصوص اوقات 5 ہیں۔ طلوع فجر کے بعد، طلوع فجر کے بعد یعنی صبح صادق سے غروب طلوع آفتاب سے پہلے تک صبح کی نماز، پھر زوال کے بعد جب سورج ڈھل جائے تب ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز غروب آفتاب سے تقریباً 1.5-2 گھنٹہ قبل، پھر غروب آفتاب کے فوراً بعد مغرب کی نماز، پھر 1.5 گھنٹہ بعد عشاء کی نماز۔ تو یہ افعال مخصوصہ کو اوقات مخصوص میں ادا کرنا نماز کہلاتا ہے، جس کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہی فرضیت صلاۃ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نماز ادا کرتے تھے، البتہ 5 نمازوں کی فرضیت کا جو اعلان ہوا ہے وہ شب معراج نماز فرض ہوئی، اور شب معراج 10 نبوت میں آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات کی ابتدا اور انتہا بتلائی۔ جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دن تشریف لائے۔ ایک دن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو ہر نماز کا اول وقت میں آ کر نماز پڑھائی۔ دوسرے دن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو ہر نماز کے انتہائی آخری وقت کے اندر آ کر نماز پڑھائی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 2 وقتوں کے جو درمیانی وقت ہے وہ نمازوں کا وقت ہے، لیکن نماز مغرب جو ہے ایک ہی وقت کے اندر یعنی غروب آفتاب کے فوراً بعد ہی پڑھائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر
تو فرضیت نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومن پر اپنے وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح نماز قرآن کی روشنی میں، صلاۃ قرآن کی روشنی میں فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تقریباً قرآن مقدس میں نماز کا ذکر 700 مرتبہ آیا ہے، نماز کا تذکرہ 700 مرتبہ، یعنی یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی بے ہوش ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، اب تو اس کے لیے نماز موقوف ہے، وگرنہ کوئی مسلمان اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو فرمایا بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے فرمایا لیٹ کر رکوع سجدہ اشارے سے کر لے، نماز پڑھے۔ وضو نہیں کر سکتا فرمایا تیمم کر لے، یعنی نماز کی صورت میں معاف نہیں ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ ویسے عبادات 3 طرح کی ہیں، بدنی عبادت، مالی عبادت، مالی اور بدنی عبادت۔ تو نماز بدنی عبادت ہے جس میں انسانی جسم لگتا ہے، دوسری مالی عبادت جو مال میں ہوتی ہے جیسے زکوٰۃ ہے، اور تیسری عبادت مالی اور بدنی، مال بھی خرچ ہوتا ہے، انسانی بدن بھی لگتا ہے، جیسے جہاد ہے، جیسے حج ہے۔ ان دونوں باتوں میں انسان مال بھی خرچ کرتا ہے اور اپنا جسم جان بھی اس میں لڑاتا ہے۔ خیر، تو اب نماز حدیث کی روشنی میں، صلاۃ حدیث کی روشنی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اسی طرح فرمایا اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ نماز ہی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا روز معاشر کے جان گداز بود اولین پرسش نماز بود، کہ قیامت کے دن جب جان پگھلنے والی ہوگی تو سب سے پہلے روز محشر میں نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ یہ ہوگی نماز کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ نماز کی چند شرائط ہیں جن میں سے طہارت ہے، کہ نماز میں جسم بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو۔ طہارت بنیادی چیز ہے، اگر کوئی چیز بدن پاک نہیں ہے یا جسم، جگہ یا وہ لباس پاک نہیں ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اور سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مرد دونوں کندھوں سے لے کر ناف سے گھٹنوں تک کا چھپانا لازمی ہے کپڑے کے ساتھ، عورت کا پورا بدن سطر ہے۔ نماز میں عورت کے لیے ہاتھ، چہرہ اور پاؤں کے علاوہ تمام جس کو ڈھانپنا ضروری ہے، یہ سطر کہلاتا ہے۔ اسی طرح وقت نماز، اللہ تعالیٰ نماز کے اوقات مقرر کیے ہیں، جس نماز کا جو وقت ہوگا اسی کے اندر اس کو ادا کرنا لازمی ہوگا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومن پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی۔ اسی طرح قبلہ رخ کھڑے ہونا، یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے کہ جب آدمی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی طرح نیت، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
ہر نماز ادا کرتے وقت دل میں اس نماز کی ادائیگی کی نیت بھی ضروری ہے۔ اسی طرح نماز کے کچھ آداب ہیں جنہیں ہم ارکان صلاۃ کہہ سکتے ہیں۔ آداب نماز، تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان سے مراد ہے کہ نماز کو اس قدر سکون اور اطمینان سے ادا کیا جائے، اس کے جو نماز کے ارکان ہیں، مثلا قیام ہے، قعود ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اس طریقے سے ان کو ادا کیا جائے کہ ان میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، آرام سے، اطمینان سے۔ اسی طرح دل کا حاضر ہونا۔ آداب نماز میں سے یہ بھی ہے کہ ظاہری ارکان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ انسان دل و دماغ سے یہ تصور لیے ہوئے ہو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی عبادت اور بندگی کر رہا ہوں۔ اسی طرح عاجزی اور انکساری۔ عاجز انکساری نماز کی روح ہے، جسے خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حضور نماز میں اللہ کی عظمت اور بزرگی کا زبردست احساس پیدا ہوتا ہے۔ اعضاء میں عاجزی، انکساری کا اظہار ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو ان کی نمازوں میں خشوع ہے۔ تو آج ہم نے صلاۃ یعنی نماز پڑھا ہے، نماز کا معنی، مفہوم، اس کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، شرائط نماز اور آداب نماز پڑھا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔